بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب الفوائد ہم پڑھ رہے تھے. آخری کلاس میں ہم نے ابن القیم رحمہ اللہ کا آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا اس میں جو حکمتیں تھیں اور اس میں جو اللہ کی طرف سے پیغام تھا کہ وہ جو انہوں نے درخت میں سے کھایا تھا اس کے اثرات ان کے بچوں میں بھی جانے لگے، اور اس بیماری کے علاج کے لیے اللہ نے پھر انبیاء کرام بھیجے، ڈاکٹر بھیجے، اور کہا کہ جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا. تو ان ڈاکٹروں نے انہیں کچھ چیزوں سے روک کے ان کی حمایت انہیں بچایا، اور ان طاقت کے لیے کچھ چیزوں کا حکم دیا کہ یہ چیزیں آپ کریں، اور جو ان کے اندر بھی گندگی ان کے اندر موجود تھی ان کو نکالا توبہ کے ذریعے. یہ 3 سٹیپس اپنانے کے لیے جو گندگی اندر تھی وہ نکال کے، پھر جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان کو روک کے مناہی کے ذریعے، اور ان کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کچھ احکام دیے کہ یہ کام کرو. ہر طرف سے پھر عافیت کا معاملہ ہی رہا. آگے فرماتے ہیں فَيَا مَنْ ضَيَّعَ الْقُوَّةَ وَلَمْ يَحْفَظْهَا. یہ وہ شخص جس نے طاقت کو ضائع کر دیا، اس طاقت کی حفاظت نہیں کی. طاقت سے مراد کون سی طاقت؟ جو ہم نے پچھلی کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں. طاقت سے مراد جو انبیاء اکرام نے آ کے جو احکام بتائے کہ نماز پڑھو تو تمہارے اندر طاقت بڑھ جائے گی، اللہ کا ذکر کرو تمہارے اندر طاقت بڑھ جانی ہے، جو ہم نے 3 قسم کی چیزیں پڑھی تھیں. اور وخلط فی مرضه ومحتمہ. خلط ملط کیا اپنے بیماری میں، ومحتمہ. احتمہ حما کا مطلب ہوتا ہے احتیاط کرنا. احتیاط نہیں برتا بلکہ لاپرواہی کرتا رہا. جو ملا لے لیا، حق ہو باطل ہو، اپنے خواہش اور اپنی من پسندی زندگی گزار لی. ولا صبر علی مرارۃ الاستفراغ. اور استفراغ کا مطلب ہے معدے کو خالی کر دینا. توبہ کے ذریعے انبیاء کرام نے جو گندگی جو بھی بیماریاں تھیں معدے میں انہیں خالی کروا دیا. تو ولا صبر، اب اس کی کڑواہٹ ہوتی ہے توبہ کرنے کی. اس بیماری کو پیٹ میں جو غلاظتیں ہیں ان کو نکالنا اگر مقصد ہو کہ پہلے پیٹ کو صاف کیا جائے تو اس میں پھر تکلیف بھی ہوگی، ظاہری بات ہے، موشن ہوگا، بیماری ہوگی، کمزوری ہوگی جسم میں. اور فرماتے ہیں اسی طریقے سے توبہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی پھر آزمائشیں ہوتی ہیں، اور برائی جو تم نے کیے ہیں ان برائی کے ریئیکشنز ہوتے ہیں. ان برائیوں کی وجہ سے جو ہے نا ان کی نحوست، بدنامی اور لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ اپنے طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں. گناہوں کی عادت، گناہوں کی لذت جن کی آپ کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے وہ آپ کو اپنے طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں. ایک مسلسل ایک جد و جہد ہے اس گناہ سے چھٹکارا. اتنے آسان جس طرح ایک نشہ کرنے والا نشہ کو نہیں اتنے آرام سے چھوڑ سکتا، اسی طرح جس کو گانے بجانے کی اور گانے سننے کی عادت ہے وہ اس بیماری کو اتنے آرام سے نہیں چھوڑ سکتا. جس کو حرام کھانے کی عادت ہے وہ اس بیماری کو اتنے آرام سے نہیں چھوڑ سکتا. جس کو حرام دیکھنے کی عادت ہے، بےہدہ تصویریں اور ویڈیوز دیکھنے کی عادت ہے، فلمیں اور ڈراموں کی عادت ہے، جس کو وقت ضائع کرنے کی عادت ہے، کوئی بھی عادت ہو انسان ان برے عادات میں سے، امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس پر پھر صبر کرنا پڑتا ہے اس عادت کو چھوڑنے کے لیے. معدے کو صاف کرنے کے لیے، گناہوں کو نکالنے کے لیے توبہ کرنا ایک کڑوا عمل ہے، اس پر صبر کرتا ہے. اور وہ انسان جس نے ولا صبر علی مرارۃ الاستفراغ. مرارہ مطلب مر سے نکلا، مر کہتے ہیں کڑواہٹ کو. استفراغ یعنی معدے کو خالی کرنے کی جو کڑواہٹ ہے اس پہ صبر نہ کر سکا. تینوں کام جس نے نہیں کیا، نہ اس نے ضیع القوۃ ولم يحفظ، طاقت کو ضائع کر دیا، نمازیں ضائع کر دی، روزے، اذکار اور نیک اعمال میں سبقت کرنا ضائع کر دیے، نہیں کیا ان چیزوں میں. اور گناہوں سے بچنا تھا لیکن نہیں بچا. گناہوں کو بد پرہیزی ہو گیا، گناہ بھی ہوتے گئے، نافرمانیاں بھی ہوتے گئے. اللہ نے جن چیزوں سے روکا وہ کرتا گیا، اور پھر توبہ کر کے توبہ کے اوپر ڈٹ نہیں سکا، توبہ کی کڑواہٹ کو نہیں برداشت کر سکا. لا تنکر قرب الہلاک.
جلد ہلاک ہونے کا انکار نہ کر. مطلب اگر تو بدپریزی کرتا ہے پھر اگر تیری موت آ جاتی ہے تو یہ نہ کہہ، یا لوگ یہ نہ کہیں کہ اتنا جلدی کیوں مر گیا، دیکھو جوانی میں ہی مر گیا، دیکھو وقت سے پہلے ہی مر گیا. کیونکہ تمہاری غلطیاں تھیں، نہ تم نے اپنی طاقت بڑھائی، نہ تم نے پرہیز کیا، اور نہ ہی تمہارے اندر جو گندگی تھی تم نے ان کو نکالنے کی کوشش کی. تم نے جو ہے نا بس یہی کہا کہ نہیں نہیں، منہ کی جو لذت ہے، کھانے پینے کی جو لذت ہے اسے میں چھوڑ نہیں سکتا، اور پرہیز ہم کر نہیں سکتے ہیں، اور یہ جو فائدہ مند چیزیں ہیں یہ ہم کھا نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں ان کا ٹیسٹ ہمیں پسند نہیں ہے. تو اگر جلدی موت آ جائے، جلدی ہلاک ہو جاتے ہو تو اس پر تعجب نہ کرنا. فداء مترامن الی الفساد، دا کہتے ہیں بیماری، مترامن پھینکنے والی بیماری انسان کو پھینک دیتی ہے الی الفساد، فساد کی طرف. اگر تم احتیاط نہیں کرتے ہو اپنے زندگی میں، پھر اس بے احتیاطی اور اس بیماری کا انجام فساد ہی ہے. لو ساعدت القدر لو ساعد القدر فأعنت الطبيب على نفسك بالحمية من شهوة خسيسة ظفرت بأنواع اللذات وأصناف المشتهيات. لو ساعد القدر، اگر اللہ کی طرف سے تقدیر نے تیرا ساتھ دیا، فأعنت الطبيب على نفسك بالحمية، تم ڈاکٹر کی بھی مدد کرتے ہو اپنے خلاف پرہیز کر کے. ڈاکٹر کی مدد کرو گے تو ڈاکٹر کے ساتھ کوپریٹ کرو گے تو علاج ہوگا نا. ڈاکٹر کہہ رہا ہے تم یہ کرو اور نہیں کرو گے، ڈاکٹر کہے کہ نہ کرو تم کرو گے، تو پھر تو نہیں معاملہ ہوگا. وہ ڈاکٹر کون تھے؟ انبیاء کرام تھے. اگر نبی انبیاء کرام کے ساتھ کوآپریٹ کرتے، ان کی باتوں کو مانتے، ان کی باتوں کو فالو کرتے تو یہ معاملات نہ ہوتے. اگر نہیں کرو گے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہو. اللہ فرماتے ہیں بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم دنیا کی زندگی سے اس جلدی سے تم محبت کرتے ہو کہ جلدی مجھے رزلٹ مل جائے، جلدی کی لذت. جو ہم یہ فاسٹ فوڈ جو ہوتے ہیں یہ جلدی والا معاملہ ہوتا ہے، بس لیا کھایا، اس کے نقصان بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، پھر اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں نا. اللہ اکبر. تو یہاں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو ڈاکٹر کی مدد کرتا، پہلے تو ساعد القدر، قدر اللہ کی طرف سے تیرے لیے اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ اگر تیری مدد کرے. کچھ لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے آسانی ہوتی ہے اور اللہ ان کے لیے تقدیر میں لکھ دیتا ہے آسانی کا معاملہ، انہیں اتنا محنت نہیں کرنا پڑتا. اگر ایسے ہو گیا پھر تو سونے پہ سہاگا، پھر تو اللہ نے بڑی آسانی، جس طرح ہم ہیں ایک اسلامی گھرانے میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، توحید کی دولت کو اللہ نے ہمیں آسانی سے دے دی، ورنہ توحید کو حاصل کرتے ہوئے لوگوں کو، بلال جیسے لوگوں کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. آج بھی ہم ان ملکوں میں دیکھتے ہیں جہاں پہ غیر مسلمان رہتے ہیں، وہاں پہ جو اسلام قبول کرتے ہیں انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کی نعمت سے نوازا. فأنت الطبیب، پھر اگر تم ڈاکٹر کی مدد کرتے ہو اپنے بارے میں، اپنے خلاف بالحمیہ، پرہیز کر کے، جو ڈاکٹر پرہیز کہتا ہے اسے اپنا لیتے ہو، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، ہاں ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا میں کروں گا. ان شہوت خسیسہ، اس گھٹیا شہوت سے، یعنی وہ جو پرہیز کی جو چیزیں ہیں در حقیقت اسے کیوں نہیں چھوڑ پا رہے ہو؟ جسٹ ایک شہوت کی وجہ سے لت لگ گئی ہے نا. آنکھوں کو لت لگی ہے، کانوں کو لت لگی ہوئی ہے، زبان کو لت لگی ہوئی ہے، شرمگاہ کو لت، عادتیں تم نے اس طرح کی پالی ہوئی ہیں، ورنہ ان میں سے کوئی چیز تمہاری زندگی کے لیے ضروری نہیں تھی. حرام جس چیز کو اللہ نے حرام کیا در حقیقت وہ ہے ہی گھٹیا چیز، وہ ہے ہی ناموافق چیز، ہم نے اس کی عادت ڈالی ہوتی ہے. فرماتے ہیں اگر تم ڈاکٹر کی بات مانو گے اور ڈاکٹر کی مدد کرو گے اپنے خلاف اس شہوتانی اس شہوت کو چھوڑنے میں، خصیصہ اس گھٹیا شہوت کو، بفرت بانواع اللذات، تو پھر تمہیں قسم قسم کے لذت کی چیزیں ملیں گی، صحت مند ہو جاؤ گے، سکون پرسکون محسوس کرو گے، لوگوں کی محتاجی ختم ہو جائے گی. یہ دنیا میں اگر ایک انسان پرہیز کرتا ہے اور دوائیاں اختیار کرتا ہے، خود کو مضبوط کرتا ہے، بیماری میں ظاہری بات ہے وہ محتاج رہتا ہے، بیماری میں اسے دوائیاں لینی پڑتی ہیں، اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بیماری میں وہ خود اپنے لیے بھی اذیت ہوتا ہے، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے لیے اذیت ہوتا ہے، پیسے خرچ رہے ہوتے ہیں.
ڈاکٹروں کے چکر ختم نہیں ہو رہے ہوتے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، لیکن اگر ٹھیک ہو جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ بانواع اللذات، قسم قسم کی لذتیں ملیں گی۔ ڈاکٹروں یعنی انبیاء اکرام کی بات مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو اپناؤ گے، اس نبی کی بات کو مانو جسے اللہ نے بھیجا تاکہ اس بیماری سے لوگوں کو علاج دے، جو بیماری آدم علیہ السلام کے وہ درخت کھانے کی وجہ سے اس کے اثرات جو آتے آ رہے ہیں، اس اثرات سے نجات کے لیے جو نبیوں نے نسخے بتائے ہیں ان کو اپناؤ گے، وہ اصناف المشتہیات، تو تمہیں قسم قسم کی لذتیں ملیں گی، وہ اصناف المشتہیات، اور قسم قسم کی پسندیدہ چیزیں تمہیں ملیں گی اللہ کے ہاں، دنیا میں بھی سکون اور راحت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے ایک خوشگوار زندگی دیں گے، اور جنت میں بھی، آخرت میں بھی تمہاری زندگی کو ہم بہترین زندگی بنائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، بخار الشہوتی غطا عین البصیرہ، شہوت کا جو بخار ہے نا، بخار، اس نے بند کر دی ہیں بصیرت کی آنکھوں کو۔ بصیرت آنکھ یعنی دل کی آنکھوں کو، جو حق کو باطل سے پہچانے اور باطل کو حق سے پہچانے۔ شہوت نے اس حقیقت کی آنکھوں کو بند کر دیا ہے، سچائی کی آنکھوں کو بند کر دیا، اس لیے سچ نظر نہیں آ رہا، بس شہوت ہی نظر آ رہا ہے، جو ہمیں پسند ہے ہمیں وہی نظر آ رہا ہے۔ فَظَنَنْتَ أَنَّ الْحَزْمَ بَيْعُ الْوَعْدِ بِالنَّقْدِ، تو تمہیں لگا، فَظَنَنْتَ، تو تمہیں لگا، أَنَّ الْحَزْم، کہ عقل مندی یہ ہے، بیع الوعد بالنقد، کہ وعدہ جو کیا جا رہا ہے اسے بیچ دینا نقد کے ساتھ، فیوچر کو بیچو ابھی حال کے ساتھ۔ تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تم یہ کام کرو تو تمہیں بدلے میں فلاں فلاں انعام ملے گا، تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا بدلے میں مجھے اتنا بڑا انعام ملے گا، لیکن بعد میں ملے گا، ابھی بتاؤ کیا ملے گا؟ چلو ابھی تھوڑا بہت بھی مل جائے تو کوئی بات نہیں، بات کو چھوڑ دو۔ تو تمہیں جو ہے نا، تمہاری شہوت نے شہوت کے بخار نے تمہاری بصیرت کو چھین لیا، اور تم نے بیوقوفی کرتے ہوئے تم نے وقتی فائدے کو خرید لیا، اور حقیقی وعدہ جو تم سے کیا جا رہا تھا اسے بیچ کے۔ اللہ اکبر! سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، جس طرح سے بخاری میں ہے، الدنیا مرتحلۃ ذاہبہ، دنیا تو جانے والی ہے، والآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت آنے والا ہے، لکل واحد منہما بنون، آخرت کے بھی بچے ہیں، دنیا کے بھی بچے ہیں۔ الیوم عمل ولا حساب، آج کے دن عمل ہے، حساب نہیں ہے، وغدا حساب ولا عمل، اور کل حساب ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا۔ کونوا من ابناء الدنیا، فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، اے لوگوں آخرت کے بچوں میں سے بنو، وہ جن کا مقصد آخرت ہے، جن کی نگاہیں آخرت پہ ہیں، ان میں سے بنو، دنیا کے بچوں میں سے نہ بنو۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تو یا لہا بصیرۃ عمیاء، یا لہا مطلب کیا ہی، یہ کیسی بصیرت ہے، بصیرت یعنی آنکھوں کی، ایک ہوتا ہے آنکھوں کا دیکھنا، اور ایک ہوتا ہے دل کا دیکھنا۔ جو دل کا دیکھنا ہے اسے بصیرت کہتے ہیں۔ بصیرت یہ ہے کہ انسان کو حق اور باطل کی پہچان ہو، حق نظر آئے، باطل نظر آئے، تو یہ کیسی بصیرت ہے جو کہ عمیاء، اندھا ہے۔ جزعت من صبر ساعت، اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ شخص جس نے وقتی فائدے کو خرید لیا ہمیشہ کے وعدے کے بدلے میں۔ ابھی وقتی، ابھی مجھے آپ جو ہے نا، بس کوئی بات نہیں، مجھے بس ابھی سائے میں کھڑے ہونے دیں، بعد میں بے شک، بعد میں جو فیوچر میں تمہارے لیے محلات بنے ہیں وہ سب برباد ہو جائے، کوئی بات نہیں، بس مجھے تھوڑی دیر کا سکون مجھے مل جائے۔ اللہ اکبر! اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کیسی یہ اندھی بصیرت ہے۔ جزعت من صبر ساعت، ایک گھڑی صبر کرنے سے گھبرا گئی، یعنی تھوڑی دیر کے لیے صبر کرنے کے لیے کہا گیا تھا نا، کتنا صبر کرنے کے لیے کہا گیا، بس یہ دنیا کی تو زندگی ہے جو کہ 2 دن کی زندگی ہے، آپ کو صبر کرنے کے لیے کہا گیا تھا، ایسی تو کوئی مشقت نہیں ڈالی گئی ہے آپ پہ جو آپ کر نہ سکو۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جسے ہم برداشت نہ کر سکیں، اور اللہ نے کہا قد فعلت، ہاں ٹھیک ہے میں ایسا بوجھ نہیں ڈالوں گا جسے تم برداشت نہیں کر سکتے۔ جو بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو تمہارے بس سے باہر ہو، سب آسان تھے، بس کہیں تھوڑی مشکلات بھی تھی، کہیں تمہاری من پسند کے خلاف، تھوڑی دیر صبر کر لیتے۔ کہ کیسی یہ اندھی بصیرت ہے کہ ایک تھوڑی دیر کی صبر سے یہ گھبرا گیا، واحتملت،
ذل الابد، لیکن ہمیشہ کی ذلت کو اپنا لیا، ہمیشہ ذلت ہے، اور ایک گھڑی کی ذلت ہے، ایک گھڑی کی ذلت کو انہوں نے، ایک گھڑی کی صبر ان سے برداشت نہیں ہو سکا، اور ہمیشہ کی ذلت کو اپنا لیا۔ سافرت فی طلب الدنیا وہی عنہا زائلہ، سافرت فی طلب الدنیا، ایک ایسی بصیرت ہے جو چل پڑی ہے دنیا کے طلب میں، دنیا کو تلاش کرنے میں، دنیا کو ہم تلاش کرنے میں لگے ہوئے، دنیا کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے، اصلاح حاصل کو ہم نے حاصل کرنا ہے، وہی عنہا زائلہ، حالانکہ یہ دنیا اس کے ہاتھ سے نکل کے ہی رہے گی۔ تو کس دنیا کی تلاش میں ہو، کس دنیا کو آباد کر رہے ہو، کس دنیا میں اپنے لیے گھر اور محلات بنا رہے ہو، کس دنیا کو اپنے مطابق سنوار رہے ہو جو تمہارے ہاتھ سے نکل کے رہے گی، اور تم جانتے بھی ہو، اور روزانہ تم نے کتنے لوگ دفنائے ہیں، کتنے مرد، کتنی عورتیں، کتنے جوان، کتنے بچے دفنائے ہیں، تجھے نہیں پتا کہ دنیا تیری نہیں ہے۔ وقعدت عن السفر الى الاخرة وهي الیہا راحلہ، اور کیسی اندھی بصیرت ہے کہ یہ دنیا، جو دنیا زائل ہے، اس کے پیچھے پڑ گیا ہے، اور اس سفر، آخرت کی طرف جو سفر ہے اس کی تیاری سے بیٹھ گیا، جبکہ وہی الیہا راحلہ، یہ اس کی طرف جا کے رہے گا۔ یعنی پتہ ہے 100%، ہر ایک کو 100% پتہ ہے کہ آخرت کی طرف میں نے جا کے رہنا ہے، آخرت سے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، اور یہ دنیا کے لیے ساری تیاریاں جس دنیا نے تھوڑی دیر بعد ہمارے ہاتھ سے نکل جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ والی بات ہے کہ کونوا من ابناء الدنیا، کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، آخرت کے بچوں میں سے بنو، دنیا کے بچوں میں سے نہیں۔ الدنیا مرتحلۃ ذاہبہ، دنیا تو جا کے رہے گی، اور آخرت آ کے رہے گا، ان میں سے ہر ایک کے بچے ہیں۔ آج حساب، آج عمل کا دن ہے، آج حساب نہیں ہوگا، آج صرف عمل ہوگا، حساب کوئی نہیں ہے، کل صرف حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، اذا رأیت الرجل، اگر تم دیکھتے ہو کسی انسان کو، یشتری الخسیس بالنفیس، گھٹیا چیز کو خریدتا ہے کسی قیمتی چیز کے بدلے میں، ایک انسان قیمتی چیز کو قربان کر کے ایک گھٹیا چیز کو حاصل کر لیتا ہے، اپنی اولاد دے کے بدلے میں چند سکے حاصل کر لیتا ہے، سونا میں آپ کو دوں، اور سونا، چاندی، زیورات، قیمتی چیزیں دوں، اور بدلے میں کچھ کھانے کے کچھ نوالے آپ سے حاصل کر لوں، تو یہ سراسر میری بیوقوفی ہوگی، خاص طور پر وہ چیز جسے بدلے میں حاصل کر رہا ہوں وہ انتہائی گھٹیا چیز ہو۔ وَيَبِيعُ الْعَظِيمَ بِالْحَقِيرِ، اور عظیم چیز کو دیتا ہے حقیر چیز کے بدلے میں۔ فَاعْلَمْ بِأَنَّهُ سَفِيهٌ، اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہو جو نفیس چیز کو بیچتا ہے اور خسیس کے بدلے میں، اور عظیم چیز کو بیچتا ہے حقیر کے بدلے میں، تو جان لو کہ وہ بے وقوف ہے۔ فَاعْلَمْ بِأَنَّهُ سَفِيهٌ، تو جان لو کہ وہ بے وقوف ہے جو وہ اس طرح کا سودا کر رہا ہے۔ ایک مومن کبھی بھی اپنے آخرت کو تباہ نہیں کرتا اپنے دنیا کی خاطر، بلکہ وہ جانتا ہے کہ حقیقی عقل مندی اسی میں ہے کہ انسان اپنے اللہ کو راضی کرے، آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لما سلم لآدم اصل العبودیہ لم يقدح فيه الذنب، ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة۔ کیا ہی شاندار بات کی۔ اب جو آدم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا نا، اس واقعے کے بارے میں ایک بہت گہری بات بتا رہے ہیں۔ لما سلم لآدم اصل العبودیہ، آدم علیہ السلام کے اندر جب حقیقی معنوں میں جو عبودیت ہے، اللہ کی بندگی ہے، جب یہ بندگی کا معاملہ صحیح سلامت رہا، کہ بندگی کے معاملے میں آدم علیہ السلام نے یعنی توحید میں مکسنگ نہیں کیا، عبادت وہ اللہ ہی کی کرتا رہا، اور اللہ کے ساتھ مخلص تھا، اللہ کے ساتھ سچا تھا، اللہ کے ساتھ حقیقی محبت تھی، اللہ کے ساتھ رشتہ بڑا مضبوط تھا، تو لم یقدح فیہ الذنب، اس رشتے کے مضبوط ہونے کے بعد جب غلطی ہو گئی تو غلطی نے آدم علیہ السلام کو برباد کر کے نہیں رکھا۔ لم یقدح مطلب ہوتا ہے اسے کھوکھلا کر دینا، یا اسے جو ہے نا وہ نقصان پہنچا دینا، ایسا نقصان جو انسان اس نقصان میں ہمیشہ رہ جائے، کہ
آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی، لیکن اس غلطی نے وہ نقصان نہیں پہنچایا، جس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اصل العبودیہ، عبادت، توحید کا جو اصل ہے وہ ٹھیک تھا۔ آگے فرماتے ہیں ابن آدم، اور اس بات کی تصدیق یہ حدیث ہے، اے ابن آدم تو زمین بھر کے گناہ میرے پاس لے آ، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، میرے پاس آ بغیر شرک کیے ہوئے، تیرے پاس شرک نہ ہو، لقیتک بقرابها مغفرہ، میں زمین بھر کے مغفرت لے آؤں گا۔ یعنی ابن آدم، تجھ میں 100 گناہ ہو لیکن میرے ساتھ سچا رہو۔ اللہ اکبر۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیا میں اس کی مثالیں نظر آئیں گی، ایک انسان بے شک وہ بڑے سے بڑا جرم کرے، لیکن وہ میرے ساتھ مخلص ہو تو میں اسے نظر انداز کر دوں اس کی غلطیوں کو کہ کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ بندہ سچا ہے، یہ بندہ مخلص ہے، یہ بندہ وفادار ہے، یہ بندہ دھوکے باز نہیں ہے، اس سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن یہ من کا سچا ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے۔ اگر تم اپنے اللہ کے ساتھ سچے ہو، اللہ کے توحید میں سچے ہو، اللہ کے ساتھ جو تمہارا رشتہ ہے اس میں، اس رشتے کے معاملے میں تمہارا رشتہ کھوکھلا نہیں ہے، تو پھر لم یقدح فیہ الذم، یہ گناہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ ابن آدم تو زمین بھر کے بھی گناہ لے کر آیا میرے پاس، لیکن بشرطے کہ تو شرک نہ کر، کیونکہ اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے اس رشتے کو خراب کرنے والی چیز شرک ہے۔ اگر تیرے اعمال میں شرک ہے تو مطلب تو اپنے اللہ کے ساتھ سچا نہیں ہے۔ اگر تو اپنے اللہ کے ساتھ سچے ہو تو پھر کوئی بات نہیں، جتنے بھی گناہ ہوں گے میں معاف کر دوں گا، لیکن اگر اللہ کے ساتھ سچے نہیں ہو تو تمہارے گناہ، تمہاری کتنی بھی اچھائیاں ہوں، ایک انسان بہت اچھا ہو لیکن تمہیں پتہ ہو کہ یہ منافق ہے، تمہیں پتہ ہو کہ یہ تمہارے ساتھ سچا نہیں ہے، تمہیں پتہ ہو کہ یہ مخلص نہیں ہے، یہ صرف اوپر سے دکھا رہا ہے، تو وہ کتنا بھی اچھا کرے تو اس کی اچھائیاں قبول نہیں کی جاتی ہیں عام طور پر۔ اسی طرح اللہ کے ہاں اگر تمہاری بیس کمزور ہے، بیس مضبوط نہیں ہے، بیس میں شرک ہے نا، تو تم کتنے بھی اعمال لے کر آؤ، اللہ کے ہاں تمہارے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ آگے ابن قیم نے مزید اس حوالے سے، اسی واقعے کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، انشاءاللہ وہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ جو باتیں پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔